कयामत का मंजर है, ब्रिजेस आ गई हैं और जो है हम डूबने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी भाग दौड़ थी, किसी को कुछ खबर नहीं किसी दूसरे की, हर कोई आदमी जो है ना अपने में लगा था। ये तो अचानक मतलब बर्फ़ का पानी था, सैलाब निकल गया था। सब ने कहा सैलाब आया, निकलो घरों से निकलो। बारिशें हों, ज़लज़ले हों या सैलाब हों, ये ओरिजिनेट तो एक कुदरती आफत के तौर पे होती हैं, लेकिन उनका जो असरात होते हैं, जिस तरह की वो तबाहकारी लाते हैं, उस सारे की ज़िम्मेदारी हम कुदरत पे नहीं डाल सकते। आबादी भी थे, साथ में ज़मीनें भी थे और ये रोड भी अच्छा था, इसके साथ दुकानें भी थे। पानी एक ऐसी अल्लाह की शान है कि इसके लिए कोई दुनिया में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस दफ़ा इतना पानी आएगा। क्योंकि पानी को रास्ता चाहिए, अगर पानी का रास्ता रोकेंगे तो पानी तो अपना रास्ता खुद बनाएगा, और जो खुद बनाएगा वो बहुत ही डेंजरस होगा। Over the centuries, the great Indus River system has nurtured as well as destroyed the lives of the people living close to its course. In the summer of 2010, the mighty Indus expressed its wrath by flooding and leaving behind unbelievable loss and destruction. 21 million people were affected, about 2,000 perished, and 1.8 million homes were damaged or destroyed. This was the largest displacement of the population since the birth of the country in 1947. With 1/5 of the farmland submerged underwater and colossal losses of livestock, food shortages are looming round the corner. After people had recovered from the first shock, questions were asked. How much of the damage was due to natural causes? And how much of it was man-made? Could some of the destruction have been avoided? Floods are a regular feature of the Indus River system, but what could have caused the unusual and sudden surge which took Pakistan by surprise? Was global warming a key factor? The summer of 2010 was declared to be the hottest since record-keeping began, with the result that the Himalayan glaciers melted at an accelerated rate and the Indus River system became bloated with water. Over the years, the weather of South Asia has been moving towards the extreme, both during the arid as well as the rainy monsoon season. Pakistan received unprecedented rains during the summer of 2010. Is Pakistan paying the price for the greed and indifference of the so-called First World in amassing wealth and caring only for the immediate profit rather than its fallout in terms of climate change? से आगे भी मौसम हूंदियूं बरसातूं हूंदियूं ऐं हेल बि जेका असां मौसम थी आहे सो सुठी थी आहे बरसातुनि जे करे मोॾनि अब हवा जे करे बाक़ी मौसम जेके से मालिक जे हथ में कॾहिं सर्दी थींदी आहे कॾहिं गर्मी बि थींदी आहे से हिन साल में पाणी ज़्यादा थियो। मेट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मरतबा खासा बेहतर काम किया था और 1-2 दिन पहले तक उसकी वार्निंग आ गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स अखबारों में भी आई हैं कि कुछ जगह पे इवन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फैक्स ऑफिसेज काम नहीं कर रहे थे, लिहाजा उनको इन टाइम वो इन्फॉर्मेशन कन्वे भी नहीं हुई। जितने भी फ्लड जनरेट हो जाते हैं ज़्यादातर एक मानसून डिप्रेशन कहते हैं, मानसून लो प्रेशर एरिया कहते हैं, जो अब बे बंगाल पे बनता है और बंगाल से मूव करते हुए इंडिया को क्रॉस करके पाकिस्तान टेरिटरी में दाखिल हो जाते हैं।
کبھی کبھار جب یہ لنک اپ ہو جاتے ہیں تو اس کو ایز اے کیٹلسٹ یوز کر کے وہ اس کو زیادہ انٹینسیفائی کر جاتے ہیں. زیادہ یہ فنامنا اکر ہوتا ہے ایسٹرن سائڈ پہ. اس سال یہ ہوا کہ اس کی جو کپلنگ تھی بہت دا ویدر سسٹم ویسٹرلی اور ایسٹرلی کی جو کپلنگ تھی سو دیٹ واز آن دا ویسٹرن سائڈ. جو کلائمیٹ چینج ہے جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی وجہ سے ویدر سسٹم میں ان کی انٹینسٹی میں کمی بیشی آتی رہتی ہیں. 40s یا 50s کے بعد جو انڈسٹریلائزیشن جس طرح ریپڈلی دنیا میں بڑھی ہے تو اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن along with ادر مطلب جو گرین ہاؤس گیسز ہیں جس میں میتھین ہے نائٹرس آکسائڈ ہے ان کی وہ کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے ایٹماسفیئر میں. کلائمیٹ کے جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہے اس میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے چینجز آ رہے ہیں اور گلوبل وارمنگ کریٹ کر رہے ہیں یا اس کو جنریٹ کر رہے ہیں بائی دیز گرین ہاؤس گیسز. ایک تو ٹیمپریچر ارتھ کا بہت زیادہ رائز ہو جائے گا. اگر ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے گلیشیئرس ہیں یعنی پولر ریجن میں ہے یا نان پولر ریجن میں ہے وہ گلیشیئرس ریپڈلی میلٹ ہوں گے. دوسرا جو امپیکٹ ہوگا وہ واٹر ریسورسز پہ ہوگا. یعنی واٹر جو ہماری زمین کا 70 یا 75% جو ہمارے ارتھ سرفیس وہ واٹر کے اندر ہے جس میں زیادہ سمندر میں ہے اور باقی جو بہت کم پرسنٹیج جو ہے دوسرا فریش واٹر جو ہم یوز کرتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ جو پریڈکشنس ہیں سائنسدانوں نے کی ہیں کہ اس میں ایک تو سی لیول رائز ہوگا جو پرٹیکولرلی ہمارے جو سمندر کو افیکٹ کرے گا وہ پرٹیکولرلی ہماری جو کوسٹل ایریاز کو امپیکٹ کرے گا اور کوسٹل ایریا میں فلڈنگ کرے گا. دوسرا ایکسٹریم ایونٹس ہوں گے یعنی ویدر پیٹرنس جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے اور جب ویدر پیٹرنس چینج ہوں گے تو ان کا امپیکٹ پھر آپ کا رین فال کے پیٹرن پہ بھی چینج وہ ہوگا. اور ابھی ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں یا جو ایکسٹریم ایونٹس جو سائنسدان کہتے ہیں تو وہ ابھی ان کی انٹینسٹی گلوبلی بڑھ گئی ہے انکلوڈنگ پاکستان. گلیشیئر میلٹنگ ایک جگہ پہ یونیفارم نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گلیشیئرز اور زیادہ کنسالیڈیٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن جو پاکستان کے فیڈنگ اینڈ ہے اور انڈیا کا وہاں پہ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہاں پہ میلٹنگ کا ریٹ بڑھ رہا ہے. Over past decades, there have been several floods of varying intensity in the country. The flood of 1992 was among the most severe, causing the loss of 1,000 lives. In 2010, the toll in terms of human life was twice as high. The Meteorological Department in Pakistan relates the increased incidence of heavy monsoon rain and consequent flooding to climate change and an increase in global warming. A comparison of rainfall rates for the two high flood years shows that the deviation from average rainfall was actually higher in 1992 than it was in 2010. Yet, the concentrated rainfall rate of the July 2010 deluge over the mountainous northern part of the country led to more widespread destruction. Environmental degradation played its own role in exacerbating the disaster. Pakistan is home to one of the largest irrigation canal systems in the world, which was developed by the British more than 150 years ago. They left behind 150 major canals extending to thousands of kilometers throughout the country. River water deposits huge amounts along its course, reducing carrying capacity and the easy flow of water from the canals, dams and barrages. In order to ease the flow, the canals should be desilted on a regular basis. This was not done. دریائے سندھ جو ہے 1 ملین ٹن سلٹ پہاڑوں سے لے کے آتا ہے اور اس کے لیے اس سلٹ کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی واسطے نہریں بند کی جاتی ہیں کہیں 3 ہفتے کے لیے کہیں 6 ہفتوں کے لیے تاکہ وہ ڈی سلٹنگ ہو سکے. تو یہ جو عمل تھا ڈی سلٹنگ کا یہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں یہ تو ہماری کامن سینس بھی اس کو نہیں مانتی نا. صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ اس وقت فیزیبل ہی نہیں ہوتا پانی کو ڈائیورٹ کرنا اور اگر ہم اس وقت اس کو ڈائیورٹ کر دیں اس طرف پانی تو وہ اور یہ سلٹیشن پرابلم کرے گی. تو فلڈز جو آتا ہے ہمارے ہاں لیکس آف کیوسکس میں آتا ہے. اریگیشن چینلز کتنا پانی لے لیں گے وہ تھاؤزنڈز میں لیں گے.
In all we have got 14 channels. چلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے سب کو جتنا اس کی ڈیزائن کیپیسٹی تھی اس میں بھی آپ نے لائق 1 لاکھ ڈائیورٹ کر لیں گے نا، مگر باقی جتنا پانی فلڈ کر رہا ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ مسجد میں اعلان بھی ہوا تھا گھروں سے نکلو زیادہ سیلاب آیا ہے. شام تھا جب ہم گھروں سے نکل رہے تھے، بہت زیادہ پانی تھے، ہم موس پر جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اتنی پانی تھے ہمارے. It was understood that the land along the embankment areas had to be left uninhabited so that it could absorb the overflow from the river in case of heavy rain. In recent times, this rule has been breached. Since the 1960s, the population of Pakistan has multiplied 4 times, the pressure of growing numbers leading to encroachments along river belts in Swat, Punjab and Sindh. پچھلے 15-20 سال میں اگر آپ غور کریں تو متواتر کچا کے فلڈ پلین ایریاز میں بے تحاشا ہیومن سیٹلمنٹس بنی ہیں، ان ریگولیٹڈ. ان کو روکنا حکومت کا کام تھا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ ان کو وہاں پہ پکی سیٹلمنٹس بنانے نہ دیتے. مگر بن گئی ہیں پرماننٹ سیٹلمنٹس، یہ قانون کے خلاف ہے جو ہوا ہے، اور وہاں لوگوں کی ملکیت بھی ہو گئی ہے جنہوں نے قبضہ کر کے باقاعدہ ایگریکلچر کرتے ہیں وہاں. Trees play an important role in holding the soil together, absorbing excess water, and mitigating the impact of the flood waters when they hit. Deforestation all along the mountainous areas in Swat and along the riverine belts in Punjab and Sindh has played a major role in exacerbating the effects of the floods. ہمارے زمین گھر سارے بہہ گئے، صرف تھوڑا سا کوئی نشان بچے ہوئے، وہ کوئی چونا وغیرہ لگائے نیچے، وہ تھوڑا کوئی نشان ہے، باقی ان کا کوئی نشان نہیں. گھر بھی اس طرح تھے کہ ہمارے آنکھوں سے دیکھ کر ہم صرف اپنے جان بچائے، تو ہمارے جو کاروبار تھا وہ تو ختم ہو گیا. جن کا بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے، وہ سارے اس طرح ہو گئے کہ آج ان کے پاس کوئی کسی کا 1 پیسہ کا کوئی درخت نہیں وہ کاروبار بنائے. پہلے ہم چلتے تھے کیونکہ گاڑی کے ٹائم تھے تو کم سے کم گھنٹہ لگتے تھے، آدھا گھنٹہ کا راستہ تھا. ابھی ہم پیدل جاتے تو پورا دن لگتے ہیں. لکڑی کی کٹائی تو بہت ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے سارے سسٹم اس طرح ہے کہ لکڑ بھی زیادہ تھے پہلے. ادھر وہ لوگ کٹائی کر رہے تھے، پھر لا کر ادھر یہ روڈ کی سائڈ پہ جمع کرتے تھے. ابھی تو لکڑی بھی نہیں ہے. ابھی جو تھے انہوں لوگوں نے سٹاپ کیے تھے لکڑی یہاں پہ، وہ سیلاب نے لے کر چلے گئے سارے. پہاڑی علاقوں میں خاص کر جب بارش ہوتی ہے اور اس میں اگر فارسٹ کا کور ہو تو یہ فارسٹ کا کور ایک سپنج کی طرح اس پانی کو ایبزارب کرتا ہے، اور وہ بارش کا پانی آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے اس کی درختوں کی جڑوں کے ذریعے اور زمین میں وہ جمع ہوتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے. پرابلم اس وقت ارائز ہوتا ہے کہ جب یہ نیچرل ویجیٹیشن کا جو کور ہے، جو قدرتی پہاڑوں کے اوپر خودرو درخت ہوتے ہیں اور جنگل ہوتے ہیں، اس میں انسان مداخلت کرتا ہے. لوکل جو لوگ ہیں، لوکل چھوٹے موٹے وڈیرے پولیس کے ساتھ مل کے یہ چیزیں کرتی ہیں. ہاں لیکن یہ کہ سکھر سے آگے کا جو بڑے بڑے وہ جنگلات ہیں جو گھوٹکی ڈسٹرکٹ کے، وہاں تو بڑی مافیاز ہیں. وہاں تو وہ شیشم کے درخت ہوتے ہیں، اس کو کاٹ کاٹ کے وہ لے جاتے ہیں. کانٹریکٹ سسٹم ہمارے ہاں ایک چلتا تھا، درختوں کے ٹھیکے دیے جاتے تھے ٹھیکیداروں کو. جب بھٹو ہمارے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کانٹریکٹ سسٹم پہ بین لگا دیا. تو NWFP میں اور آزاد کشمیر میں پھر فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا وجود آیا کہ جنگلوں کی کٹائی گورنمنٹ کے ادارے خود کریں گے، لیکن درختوں کی بدحالی اسی طرح ہے. اور اس میں مجبوری یہ ہے گورنمنٹ آفیشلز کی کہ وہی کنٹریکٹر پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، یا تو خود MPA MNA ہوتے ہیں، یا کسی MNA MPA کی ان کو سپورٹ ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں. کوئی اکا دکا اگر سر پھرا چیف کنزرویٹر ہو اور ان کے آگے سٹینڈ لے بھی لے تو پھر وہ اس کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، جس کو ٹپیکلی ٹمبر مافیا کہتے ہیں. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جن کا ڈیفارسٹیشن کے ساتھ لنک ہے، ایک پاپولیشن گروتھ ریٹ اور دوسرا لٹریسی ریٹ. اور انفارچونیٹلی ہمارے پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ ہمارے جنگلات ہیں، پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی ون آف دا ہائیسٹ ہے اور الٹریسی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ڈیفارسٹیشن بہت ریمپینٹ ہے، بہت تیز ہے. جو ہسٹوریکل جو ہمارے ریورائن فارسٹ تھے، اور ہر سال دریا سندھ میں پانی آنے سے یا
जो पंजनत के ऊपर भी यानी पंजाब के भी एरिया में भी बेले हैं, वहाँ पानी की कमी की वजह से वो इनको जो एक नेचुरल रीजनरेशन होती थी वो अब नहीं हो रही। हमारा पाकिस्तान का डिफॉरेस्टेशन रेट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, और एक GTZ ने भी एक स्टडी कराई थी और उनका ये ख्याल, उसकी फाइंडिंग ये थी कि कमिंग 25 ईयर्स में कम्प्लीटली ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। लोगों की जो गांव में रहते थे वो हमारे जो बुजुर्ग थे वो दरख्त लगाते थे। अब ये एक जो सिलसिला है, ये जो हैबिट है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने लगाए और हम सब ने उनको जो है ना वो काट दिया। Strategic prejudices often come into play in disaster management. Locations and infrastructure of greater economic, political and strategic significance are liable to be given priority. The areas with lesser influence are usually the ones to suffer at the hands of the rich and politically powerful landlords who save their own lands by breaking the bunds and hence mercilessly flooding entire cities and villages. मोजिज़ कह सकते हैं कि वो MPAs MNAs थे, शायद उनको ये था कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बचाएं, आगे का अल्लाह मालिक है उसको आगे वाले करेंगे, तो इसी चक्कर में भी काफ़ी नुकसान हुए। अब अचानक ये जो था, जो वो 13 लाख क्यूसेक पानी आ गया, इसमें ये था कि कम्युनिकेशन गैप था इरसा के बीच में, और जो मेट ऑफिस वाले थे और जो इरिगेशन सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर नाकारा था, वो सही टेलीमेट्री सिस्टम ही उनका काम नहीं कर रहा था। अगर सिंध गवर्नमेंट ये थोड़ा सा काम वक्त से पहले, जैसे रूटीन की वो बंदों की मरम्मत होती है और कहानी होती है, मेंटेन होती है, अगर वो करती और ट्रोडी में वो ब्रीच न होता तो शायद दरिया सिंध का पानी आसानी से समंदर में चला जाता और इतनी तबाही नहीं होती। जाहिर है कि उसको कहीं ना कहीं हिट करना था। अब इन्होंने आर्टिफिशियली ब्रीच किया, तब भी वो ज़िम्मेदार हैं, और अगर नेचुरली भी ब्रीच हो गया, इन दैट केस भी ज़िम्मेदार बहरहाल महकमा और हुकूमत बनते हैं कि उसको उस स्केल पे क्यों नहीं अपग्रेड किया गया था, मेंटेन किया गया था, जबकि इस फ्लड के आने का पहले से पता था। The original planning of flood management depended on a network of bunds or embankments, many of which failed to provide protection in the recent floods. The Flood Inquiry Commission set up by the government of Pakistan concludes that the bunds collapsed due to the lack of proper maintenance by the irrigation department. But it is commonly alleged that in some cases the bunds were breached deliberately to protect the lands of the influential, diverting the force of the waters towards the less fortunate. How can one find out the real truth? ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो प्रोटेक्शन बंद हैं, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए गए थे 1945 में दरिया सिंध में लेफ़्ट और राइट बैंक पे, तो क्या इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई? जब दरिया की चौड़ाई को आप पुल के लिए कम करते जाएंगे, जब सैलाब आएगा इस लेवल का, तो इसकी वजह से वो साइड कटिंग होती है और जो पुल के साइड हैं वो भी तबाह हो जाते हैं, फिर ओवरफ्लो भी पुल से आगे पीछे, तो पुल भी अल्टीमेटली तबाह होता है और उसकी वजह से सैलाब का बाइस भी बन जाता है। और दा पखी कच्चा कोठे भी यो बल्ला सर इमदादونه وکړل هغه جوړ کړل سیلاب دغه خنې کړی بیا د غردېدو د یاري نه چې باران شروع تختو چې باران ودرېږي بیا ورننه وځو دغه شاله چې مدل تاونه وی جینا واته دغه ټکر واته او بد نه راتلی او چې بیا داسې وبراله چې منګه یې سم غر کو پر کړو پاس لامبو وتلی د دې کوره په دانه وبو کې ماره دا چې بیا وبو ودرېدی او بیا رالو نو بیا دونه بوختې وي بیا په تېښته وتښتېدو نو دغه حل نو خدای دې رضا شي زموږ نه نو. In engineered river systems, dams moderate the low to medium flood flows. It is rare for dams to be able to moderate high or exceptional flood flows. As a result, when the water levels exceed dam capacity, they come down with unmitigated force. नुक़सान जाम थी वियो आहे कई किरोड़नि जा नुक़सान थी विया माल लुड़ी विया अबा जायूं लुड़ी वियूं अबा ट्रपट घरनि जा लुड़ी विया
बस बच्चा कढी निकितासीं कन कढी निकितासीं ॿियो कुझु बि कोन निकितो हुकूमत खे ॾिए काकत त ॾिए अलाह ईमान ॾिए अगर हम पानी का इस्तेमाल कम कर दें तो फिर क्या हमें इतने बड़े पानी के ज़ख़ीरों की ज़रूरत है? क्लाइमेट चेंज को बुनियादी तौर पे समझने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है और जो गवर्नमेंट के महकमे जहाँ जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको क्लाइमेटिकली एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के मॉडल्स पे एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये जो आपका प्रोसेस है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का, इसके नतीजे में लोगों की और कम्युनिटीज़ की अवेयरनेस और एम्पावरमेंट बढ़नी चाहिए। औरतों का जो रोल है पहाड़ी इलाकों में फॉरेस्ट कंजर्वेशन में और उनका फॉरेस्ट पर डिपेंडेंस भी है, नेचुरल रिसोर्सेज पे भी, वो हमारे यहाँ मिसिंग लिंक एक रहा है। लोगों में अवेयरनेस हो और गाँव में देहातों में कि आप दरख्त लगाएं और दरख्तों की कितनी अहमियत है और दरख्त आपको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन लाइज समवेयर एल्स। फोक नॉलेज है, जो रिवायती तरीक़े हैं उनको मज़ीद साइंटिफिक तरीक़ों के साथ जो है वो एक ब्लेंड हो, उनको मिलाया जाए। जितना आप कुदरत के निज़ाम से कम झगड़ा करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। It will take the land and the people years to recover from this disaster of huge proportions. Will the government and concerned agencies see it as a warning sign and take the steps necessary to contain the damage in the years to come?